اور جتنا انسان اللہ کو یاد کرے گا اتنا پاک ہو جائے گا، پاک ستھرا ہو جائے گا۔ ایک ستھرے کا مطلب یہ ہے کپڑے ستھرے پہنے اور نہا دھو کر خوشبو لگا کے انسان صاف ستھرا ہو، لیکن دل میں کدورت ہو، دل میں کینہ ہو، دل میں بغض ہو، دل میں فرار ہو، دل میں جھوٹ ہو، دل میں فریب کاری ہو، تو ظاہر کے کپڑوں کو کیا کرنا ہے؟ اس لیے حدیث پاک میں آیا اللہ تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ رب کپڑوں میں نہیں ہے، رب کہاں ہے؟ رب مومن کے دل میں، رب مومن کے دل میں۔ جتنا دل ستھرا ہوگا، صاف ہوگا، اللہ رب العزت کے جلوے اس دل کو خوف سے زیادہ آباد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی ہے اللہ کے برتن بڑے رقیق ہیں اور بڑے ستھرے ہیں۔ اللہ کے برتن بڑے رقیق ہیں، بڑے نازک ہیں اور بڑے ستھرے، اللہ کے برتن۔ اور پھر فرمایا خبردار صالحین کے دل اللہ کے برتن، صالحین کے دل اللہ کے برتن۔ رقیق کا معنی یہ ہے جب اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے دل موم ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ۔ ایک دل سخت ہوتا ہے، چور قسم کا دل ہوتا ہے، بالکل موم نہیں ہوتا، بالکل احساس نہیں کرتا، بڑے چھوٹے کا عزت کا خیال نہیں کرتا، پتھر سے زیادہ سخت دل ہوتا ہے۔ بعد اتنے پتھر ہو جاتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اسٹارٹ کرنے سے بعد اتنے سخت ہو جائیں گے، اچکی قسم کے لوگ، نشئی قسم کے لوگ ماں کے زیورات پوچھتے ہیں۔ کپڑے وہ جتنے مرضی اچھے پہنے، جتنے ستھرے کپڑے پہنے، دل اس کا کتنا الگ ہے۔ اور ایک وہ ہے کپڑے تو اس کے اتنے قیمتی نہیں ہے لیکن اس کا دل یاد الہی سبحان اللہ۔ حضرت بلال کے کپڑے سادے تھے، دل عشق الہی میں رنگا سبحان اللہ۔ ابو لہب کے کپڑے بڑے قیمتی لیکن دل یاد الہی سبحان اللہ۔ تو خوش بخت وہ انسان ہے جو ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف ذکر نہیں کرتا، بڑی کثرت سے ذکر کرتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ سبحان اللہ۔ ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ یا اللہ کتنا ذکر؟ فرمایا ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، آتے جاتے اس کا ذکر کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرتے رہو، سوتے جاگتے اس کا ذکر کرتے رہو۔ ایک آزمائی کی بات ہے، ہم پڑھتے پڑھانے والے لوگ ہیں، حدیث پڑھتے پڑھتے، تفسیر پڑھتے پڑھتے انسان کو جب نیند آ جاتی ہے تو نیند میں یا تو تلاوت اس کی زبان پر یا درود و سلام اس کی زبان پر، اور کبھی کبھی نیند میں انسان اذان پڑھنے کی نیند میں اللہ اس کو ایک اچھا پیارا ماحول دیتا ہے، انسان نیند میں بابو مسجد میں آتا ہے
تو وہ سمجھتا ہے اذان کا وقت ہے اور وہ اذان نیند ہی میں. ایک بچہ تھا. یہ مدارس دینیہ کی برکتیں دیکھیں جہاں طلباء قرآن پاک پڑھتے ہیں. جو سبق رات اس نے یاد کیا صبح استاد صاحب کو سنانا تھا. رات رٹے لگا لگا کے بار بار دوہرا کے سبق یاد کیا. سویا تو نیند میں وہی سبق پڑھ رہا. اور اتفاق دیکھیے سحری کا وقت تھا. استاد صاحب نفل پڑھ رہے تھے اور وہ سبق سنا رہا تھا. ایک جگہ بھولا. ان کے پاس سوٹی پڑی ہوئی تھی. انہوں نے سوٹی مار دی. اس کی آنکھ نہیں کھلی. لیکن صبح جب اٹھانا تو نشان سا اس کو محسوس ہوا. تو سبق سنانے کے لیے آیا تو استاد صاحب نے فرمایا تیرے کو سن لے. اس نے کہا پھر سوٹی بھی آپ نہیں ماری ہے. سبحان اللہ. تو ذکر کی برکتیں دیکھو دوستو. اللہ کرے اتنا خوبصورت سونا ہمیں نصیب ہو. اتنا اچھا سونا ہمیں نصیب ہو. آمین. جب قرآن پڑھتے پڑھتے نیند آئے گی تو کتنے کہہ لیں مزے کی نیند آئے گی. ایسی نیند تو کسی کو نصیب ہی نہیں. بلکہ ایک لطف کی بات یاد آئی. تورات میں لکھا ہوا تھا جب بندہ وضو کے ساتھ سو جائے تو نیند میں اس کی روح کہاں تک جا سکتا ہے. بندہ سویا ہو نا تو اس کی روح کبھی سفر میں ہوتی ہے سیر کر رہی ہے. اور کبھی اس کی روح مکہ مکرمہ میں, کبھی اس کی روح مدینہ طیبہ میں. لیکن بندہ مرا نہیں ہوتا, بندہ زندہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ روح جسم کے ساتھ جڑے رہنے کے باوجود ساری کائنات میں گھومتی ہے. جانور کے گلے میں رسی ہونا جتنی لمبی رسی ہوگی اتنی دور تک وہ میخ کے ساتھ بندھا ہوا بھی ہے اور چل پھر بھی رہا ہے. جتنی رسی دراز ہوگی. اللہ تعالیٰ نے روح کو, مومن کی روح کو بھی اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ روح صرف مومن نہیں غیر مسلم بھی ہو, غیر مسلم بھی خواب دیکھے گا تو اس کی روح ساری کائنات میں گھومے پھرے گی. اگر عام انسان کی روح کا یہ کمال ہے تو غوث اعظم کی روح کا عام کمال ہے. تورات میں ہے جب بندہ باوضو سو جاتا ہے تو پھر روح کہاں تک جاتی ہے. زمین تو ساری گھومنا روح کی عادت ہے, زمین پر تو آنا جانا اس کا رہتا ہے. تو تورات میں لکھا ہوا تھا باوضو سوئے تو روح آسمان تک بھی جا سکتی ہے, دوسرے تک بھی جا سکتی ہے, حتیٰ کہ اللہ کے عرش تک جا سکتی ہے. اس لیے نیک لوگوں کا سونا بھی عبادت ہے, سونا بھی عبادت ہے. اور جو چور قسم کا آدمی ہے وہ سویا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی چوری کے منصوبے بنا رہا ہے, کوئی نہ کوئی کسی کو فراڈ کرنے اور دغابازی کرنے, خیانت کرنے کی کوئی نہ کوئی سوچ رہا ہے. لیکن جو اچھا انسان ہے وہ سوئے گا تو نیند میں عبادت کر رہا ہے, نیند میں ذکر کر رہا ہے. ایک لطف کی بات یاد آئی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے تھے تو اچانک سے اٹھے اور اپنے ایک خادم خاص کے سامنے جا کے یوں کھڑے ہوئے. اپنے یہ ایک طالب علم کے سامنے, ایک خادم مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. کچھ دیر کھڑے رہے پھر واپس آ گئے. جب اس کی نیند کھلی نا, خواب میں تھا, وہ خواب میں تھا, خواب ختم ہوا تو آپ واپس آ گئے, خواب ختم ہوا تو آپ واپس آ گئے. بعد میں لوگوں نے معلوم کیا تو فرمایا یہ خواب میں رسول اللہ کی زیارت کر رہا تھا, یہ خواب میں رسول اللہ کی زیارت کر رہا تھا. اندازہ کریں غوث کی محفل میں آ جائیں تو مدینے والے کے ساتھ رابطہ آسان ہو جاتا ہے.
صفا کے ساتھ رابطہ آسان ہو جاتا ہے۔ بے شک پاک لوگوں کے پاس آنا جانا، ان کے ساتھ محبت رکھنا، دوستی رکھنا، یہ دوستی انسان کو قبر میں بھی کام آئے گی، حشر کو بھی کام آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، صدیقین کا ذکر کرتے ہیں، شہداء اور صالحین کا، غوث اعظم کا، داتا صاحب کا ذکر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ حشر کے دن ان اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہی انہی کے ساتھ بے شک ایک اور حدیث پاک ہے کہ دو بندے اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، دو بندے اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، ان کی آپس میں ملاقات کوئی نہیں ہوئی لیکن ان کے درمیان محبت اللہ کے لیے تھی۔ قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے عرش کے نیچے اکٹھا کر دے گا، جمع فرما دے گا، اپنے عرش کے نیچے اللہ ان کو جمع فرمائے گا اور کہے گا یہ ہے، اللہ فرمائے گا یہ ہے جس کے ساتھ تو میری وجہ سے محبت کرتا رہا، میرے لیے محبت کرتا رہا۔ اولیاء کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہم کیوں اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کا اتنا زیادہ ذکر کیا ہے، اتنا زیادہ ذکر کیا ہے، ہم اللہ کے ذاکر ہونے کے لیے، ہم اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ رب العزت سے انعام والے لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انعام والے لوگوں کا راستہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا یا ہمیں ترغیب دی کہ جب مجھ سے مانگو تو میرے پاک بندوں کا راستہ مانگو، پاک لوگوں کا راستہ مانگو۔ تو پاک لوگوں کا راستہ کیا ہے؟ پاک لوگوں کا راستہ کیا ہے؟ وہ پاک لوگ جنہوں نے 40 سال پہلو بستر سے نہیں لگا کے دیکھا، پہلو زمین پر لگا کے نہیں دیکھا، 40 سال ہر رات اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت میں لگا۔ یہ ہے انعام یافتہ لوگ، یہ ہے انعام یافتہ لوگ۔ ان کو اتنی عزت اللہ کے ذکر سے ہوئی، کثرت کے ساتھ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، رب کریم نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ درزی مشین پر سلائی کر رہا ہو، اس کا ہاتھ مصروف ہے، زبان نہیں مصروف، زبان اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، زبان اللہ کے ذکر میں۔ کپڑے رنگنے والا ہاتھ اس کے مصروف ہے، بیچنے والا ہاتھ اس کے مصروف ہے، زبان اللہ کے ذکر میں مصروف کرے، زبان اللہ کے ذکر میں مصروف کر دے۔ بیٹھے ہوئے ذکر کرے، کھڑے ہوئے ذکر کرے، چلتے ہوئے ذکر کرے۔ رب کریم نے اپنے بندوں کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ رب کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلے اکڑ کر نہیں چلتے، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے، زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین پر وہ اطمینان سے، آرام سے، آہستہ سے اور ادب سے چلتے ہیں، پاؤں زور سے زمین پر نہیں مارتے، اکڑ کر نہیں چلتے۔ مطلب یہ کہ انہیں اکڑ کہاں یاد ہوگی، انہیں غرور کہاں یاد ہوگا، ان کی زبان بھی ذکر کر رہی ہے، ان کا دل بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اکڑ اس وقت آئے گی جب انسان کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی، جب اللہ کی یاد آ جائے گی پھر اکڑ ختم ہو جائے گی، پھر غرور تکبر ختم ہو جائے گا۔
تو بہت سے رب کے بندے ایسے ہیں جو ہر وقت اپنے رب کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ رہتے ہیں۔ رب کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے انہوں نے اپنے دل کو اتنا ستھرا کر لیا، ان کا رب ان کے قریب رہتا ہے، ان کا رب۔ ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں، ایمان تازہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کے آیا رب کی بارگاہ میں، ایک نیکی لے کے آیا، مثال کے طور پر سبحان اللہ، یہ ایک لفظ ہے، سبحان اللہ کہا تو گویا وہ رب کی بارگاہ میں ذکر کا ہدیہ لے کے آئے، وہ رب کی بارگاہ میں ذکر کا ہدیہ لے کے آئے۔ الحمدللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ذکر کیا تو نیکی لے کے رب کی بارگاہ میں آیا۔ فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، وہ نیکی ایک لایا رب اجر 10 گنا عطا فرمائے گا، رب اجر 10 گنا عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو رب 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ومن جاء بالسیئۃ، جو گناہ لے کر آیا، نظر پھسل گئی، زبان پھسل گئی، تو اس کا 10 گنا اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ جتنا گناہ سزا بھی اتنی۔ اور آگے ارشاد فرمایا ومن تقرب منی شبرا، جو ایک بالشت میرے قریب آیا، ومن تقرب، جو ایک بالشت میرے قریب آیا، من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، فرمایا بندہ ایک بالشت میری طرف آئے، بالشت میری طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کرتے ہوئے میرا قرب پائے، ایک بالشت میرے قریب آئے، میں ایک ہاتھ بندے کے قریب آتا ہوں، ایک ہاتھ بندے کے قریب آتا ہوں۔ مطلب یہ کہ ادھر سے ذکر شروع ہوتا ہے، ادھر سے رب کی رحمت بندے کی طرف آنے لگتی ہے، ادھر سے رب کی رحمت بندے کی طرف آتی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرمایا من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، فرمایا بندہ ایک ہاتھ میری طرف آیا، میں ایک قدم اس کی طرف آتا ہوں۔ اور مزید فرمایا بندہ چل کے آیا، میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی ہمیں یاد کرے تو ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ رب کریم فرما رہا ہے بندہ ہمیں یاد کرے، ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق، میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے قریب ہوں۔ اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسی، اگر اپنے دل میں مجھے یاد کرے، بندہ اپنے دل میں یاد کرے۔ دل میں یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ رب کو پتہ کوئی نہیں، بندے نے دل میں یاد کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لسان ذکر الہی۔ بندہ اپنے رب کے ذکر سے کبھی غافل پتہ چلا، دل کو بھی ذکر کرنا چاہیے، دل کو بھی ذکر کرنا چاہیے۔ جب دل یاد الہی میں مصروف ہو جائے گا، زبان حرکت نہ بھی کر رہی ہو، زبان چپ بھی رہے، دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور رب کریم ادھر بندہ دل میں یاد کر رہا ہے، ادھر رب بندے کو یاد کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا بندہ تنہا یاد کرے، رب تنہا یاد کرتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرے، اجتماع میں یاد کرے۔ ایک محبت کی بات یاد ہے، یہ جو جمعہ شریف ہے یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک محفل ہے۔
فرمایا بندہ مجھے محفل میں ذکر کرے، فرمایا جب وہ محفل میں ذکر کرتا ہے میں اس سے اچھی محفل میں وہاں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ پتہ چلا جب ہم یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، اللہ اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، تو بالکل اسی طرح اس وقت عرش اعظم پر ایک بزم سجی ہوئی ہے جس میں نبیوں کی روحیں جلوہ فرما ہے، صدیقین کی روحیں جلوہ فرما ہے، علیین کے ملائکہ جلوہ فرما ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کا جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، جو درس قرآن میں آئے، درس حدیث میں آئے، جو علوم اسلامیہ پڑھنے کے لیے، جو اللہ کی یاد کے لیے کسی محفل میں آئے، ادھر بندہ یاد کرتا ہے، محفل میں یاد کرتا ہے، ادھر رب فرشتوں کی محفل میں بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اسی کو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تو ہم ذکر والے لوگوں سے پیار کرتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی رب کا ذکر کیا۔ رب کے ذکر میں انسان مصروف رہے تو پھر شیطان کے بہکاوے سے بچ جاتا ہے، پھر وہ پھسلتا نہیں۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں تنہا جنگل میں عبادت کر رہا تھا، تنہا عبادت کر رہا تھا، روشنی ایک بادل آیا، اس سے میل برسا، روشنی بھی ہوئی، تو اس بادل سے ایک شکل نمودار ہوئی، ایک چہرہ نمودار ہوا، اور اس نے کہا عبدالقادر میں تیرا رب ہوں اور میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں آج کے بعد تمہیں عبادت کی ضرورت کوئی نہیں، آج کے بعد تمہیں ریاضت کی ضرورت کوئی نہیں، تو نے اتنی عبادت کر لی کہ اب ہم نے تمہیں بغیر کسی مزید عبادت کے بخش دیا۔ آپ فرماتے ہیں فوراً میری زبان پر آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ فرماتے ہیں وہ جتنی شکل بنی ہوئی تھی وہ سارا ایک دھواں بن گیا، اور وہ بادل جو کچھ اس میں ایک تخت بنا ہوا تھا اور بڑا خوبصورت ماحول بنا ہوا تھا سب غبار بن کے، اور چاہتے ہوئے کہنے لگا تیرے ذکر نے بچا لیا، تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا اللہ کے کرم نے بندہ ذکر کرتا ہے، بندہ گناہ میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب وہ ذکر نہیں کر رہا ہوتا، جب وہ ذکر سے غافل ہوتا ہے، ذکر میں مصروف رہے تو پھر کبھی غافل نہیں ہوتا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں عبادت ریاضت تو یقیناً بہت زیادہ کی، آپ نے ایک بہت بڑا دارالعلوم بنایا۔ کیا بنایا؟ بہت بڑا ایک مدرسہ بنایا جس میں ایک ایک وقت میں کئی کئی ہزار طلباء پڑھتے اور 70 ہزار کا اجتماع ہو جاتا جب آپ درس قرآن پاک دیتے۔ اتنا بڑا آپ نے ادارہ بنایا۔ پتہ چلا ایسے ادارے بنانا جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں حدیث پڑھی جائے، یہ ہر دور کے ولیوں کا طریقہ ہے، یہ ہر دور کے ولیوں کا طریقہ ہے۔ اور جامعہ رسولیہ بھی الحمدللہ وسیع ہو رہا ہے، وسیع ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے یہ توسیع کا کام چل رہا ہے، انشاءاللہ یہ ڈبل ہو جائے گا، یہ ڈبل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علوم اسلامیہ کی اشاعت و ترویج کا سلسلہ اور زیادہ وسیع ہو جائے گا، اور زیادہ وسیع ہو جائے گا۔ حضرت غوث اعظم نے مسجد بھی بنائی اور مدرسہ بھی بنایا۔ پتہ چلا مسجدیں آباد رکھنے کے لیے مدارس ضروری ہیں۔ مسجدوں میں اگر علماء نہ ہوں کیا خیال ہے؟ مسجدیں عالی شان ہوں، عالم کوئی نہ ہو، اذان کون پڑھے گا، جمعہ کا خطبہ کون دے گا، درس قرآن پاک کون دے گا؟ مسجد تو محض پھر ایک عمارت رہ جائے گی، مسجد ایک جسم ہے اور عالم اس مسجد کی روح ہے، عالم اس مسجد کی روح ہے۔ حضرت غوث اعظم نے علماء تیار کیے، ٹلیوں والے پیر نہیں تیار کیا آپ نے، مدروں والے اور کڑیوں والے۔ آج کل یہ پیر سیاپوں بنے ہوئے ہیں، اس طرح کے پیر نہیں، پیران پیر غوث اعظم جیسے۔ بے شک ابھی نماز جمعہ پڑھ کے وہ تعمیر چل تو رہی ہے، آپ سب حضرات کا حصہ بھی شامل ہو جائے، ایک ایک اینٹ سارے نمازی رکھیں، کیا خیال ہے کہ وہ اینٹ بھی گواہ رہے گی، گواہ رہے گی کہ مالک مولا
کسی نے مجھے آباد رکھنے کے لیے کچھ حصہ شامل کیا تھا، میں کوئی چندے کے لیے مجبور نہیں کر رہا، صرف اللہ کے گھر کو آباد رکھنے، اور یہ سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پتھر خود رکھا، مسجد بن رہی تھی، حضور نے پتھر رکھا، پھر صدیق اکبر نے، پھر فاروق اعظم نے، عثمان ذی النورین نے، مولا علی نے، اور یہ اشتہارات بھی لگے ہوئے ہیں۔ ایک مسجد، ایک جائے نماز کی تعمیر کا خرچہ تقریباً 50,000 ہے۔ تو جو حضرات چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ایک جائے نماز ہمارے لیے مسجد میں اللہ کے گھر میں مختص رہے، انشاءاللہ قیامت تک نمازیں تو ہوتی رہے گی۔ ذہن بنا لیں کہ ہم نے ایک جائے نماز، 2 جائے نماز، یا جس کو جتنی اللہ توفیق دے، کوئی 10 جائے نماز کا ذہن بنا لے، 20 کا بنا لے، اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ، اپنے بزرگوں کے لیے بھی ذہن بنائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جب تک رہے گا، تلاوت کا اجر ہمیں قبر میں پہنچتا ہی رہے گا، ذکر و اذکار کا اجر ہمیں پہنچتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آباد فرمائے۔ آپ جملہ حضرات کو اللہ جزائے۔